बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। पेशावर में खड़ा हूं। आज इमरान खान साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने दो बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं कि यहां से क्रिकेट का नया टैलेंट तलाश कर रहे हैं। दूसरा, आज जो इन्होंने बच्चों के हिफाजती टीकों के लिए एक नया सिस्टम बनाया, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। खान साहब से दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। खान साहब, ये बताइएगा, आपने जो वर्कर्स 12,500 वर्कर्स के लिए आपने फैसला किया है, आपके अपने वर्कर्स होंगे, आपके अपनी पार्टी के लोग होंगे जो अब जाके बच्चों को हिफाजती जो वैक्सीन है वो देंगे। इन 12,500 वर्कर्स की सिक्योरिटी का क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब। जावेद, बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, लेकिन इस बात परवेज़ खटक साहब खड़े हुए हैं तो पूरा एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि हमारी पुलिस साथ हो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और तरीके से हमने जो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, हमने जो हमारा जो प्रोग्राम है वो है ऐसा कि इकट्ठे चलेंगे, यानी पुलिस की प्रोटेक्शन होगी और उसके साथ साथ ये डोर टू डोर जाएंगे। और इसका एक हमने पूरा एक खाका 3 महीने से प्लान कर रहे थे, जो अब आज हमने लॉन्च किया। अच्छा, आप गारंटी करते हैं कि अब कोई वर्कर शहीद नहीं होगा इस वैक्सीनेशन के सारे काम में? देखिए, ये तो कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन हमने जो अपनी माजी में जो हुआ है उससे काफ़ी सीखा है, और अब हमने ये जो नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, इसका असल में मकसद ये है कि जो वॉलंटियर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। अच्छा, आपको परवेज़ साहब यकीन है कि इस बार वर्कर्स को कम से कम उनकी जान महफूज रहेगी, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं आप, बड़ा दिलचस्प इनिशिएटिव ले रहे हैं, पाकिस्तान में पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। देखिए, हमारा सूबा या हमारा मुल्क इस वक्त हालात जंग में है, तो जंग में हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। पुलिस अलर्ट है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हालात कभी कभी हो जाते हैं तो हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो, और हमारी सूबाई हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि इनको हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा, कितनी पुलिस लगाएंगे आप वर्कर्स के साथ? 12,500 हर टीम के साथ, ये गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर टीम के साथ पुलिस मौजूद होगी और साथ हर घर में साथ जाएगी उनके। ठीक है। और कितने पैसे खर्च होंगे इस पे, वैक्सीनेशन पे? इसमें डिफरेंट, ये तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, तकरीबन प्रोग्राम एक हमने फेडरल गवर्नमेंट जॉइंट हमने अप्रूवल इसकी हुई है, तकरीबन 22 बिलियन 22 अरब रुपए इस पे वक्तन फ़ौक्तन खर्च होते रहेंगे। और कितने अरसे का ये प्लान है आपका? 1 साल का, 2 साल का, 5 साल? इंशाल्लाह ये तो कंटिन्यू रहेगा, ये तो 1 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये साल तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये जो बुनियादी बीमारियां ख़त्म नहीं होती, ये कंटिन्यू रहेगा। 3 महीने का इंटेंसिव प्रोग्राम है, यानी पेशावर के अंदर 8 लाख बच्चों को तक पहुंचेंगे और जिनको 9 बीमारियों से इम्यूनाइज करेंगे, जिसमें पोलियो एक है। ठीक है। और उसमें डोर टू डोर जाएंगे, और किट्स हमने तैयार की हुई हैं जो डोर टू डोर जाके किट्स देंगे घरों में। और ये पोलियो फ्री हो जाएगा, पोलियो फ्री हो जाएगा पेशावर। खास बात है कि पूरे पाकिस्तान में पहली दफा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अब ये पहला सूबा है जो 22 बिलियन रुपए का PC1 मंजूर हो चुका है। अब सिर्फ एक्निक से सिर्फ वो खाना पूरी हुई, बाकी मंजूर हो गया है। ये पहला सूबा, हमने सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया है। पहले ऐसा नहीं है किसी, यानी पहले होता था एक बीमारी के लिए इम्यूनाइजेशन, मसलन पोलियो के लिए था, TB के लिए लगा, ये सब इकट्ठी कर दी, और पहली दफा ऐसा हुआ। और ये पोलियो फ्री कर लेंगे आप पेशावर को, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पोलियो के पेशेंट्स इस शहर में हैं, और इसको कैपिटल ऑफ पोलियो भी कहा जाता है दुनिया में। यहाँ असल में पोलियो को 2 तरह हिट करना है। एक तो सीवरेज सिस्टम के अंदर पोलियो की वायरस है, एक तो वो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन उससे जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो इम्यूनाइजेशन है, यानी आप उनको ड्रॉप्स दे दें। अच्छा, यानी जी, आपने हर से क्रिकेट के लिए आज बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। आप ये समझते हैं कि नए इमरान खान आप डेवलप कर लेंगे शहर से, ये शाहिद अफरीदी नए निकल आएंगे? आज आपके सामने मैं वहाँ स्टेडियम में भी गया और आप नए खिलाड़ियों से मिल रहे थे और बड़ा वालहाना तरीके से वो आपसे बड़ी मोहब्बत कर रहे थे। क्रिकेट को रिवाइव कर सकेंगे आप? एक तो ये जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने कहा कि ये हालत जंग में है सूबा, तो बच्चे इसमें बहुत यूथ मुतासर है। यहाँ सारे यानी स्कूल बंद हैं कई इलाकों में, कबायली इलाके में स्कूल ख़त्म हो गए हैं, तो एक तरफ तो पढ़ाई के ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं हम, बच्चों की सेहत के लिए आपने कह दिया, लेकिन बच्चों का ये हक है स्पोर्ट्स खेलना। यानी वो क्या करें शाम को, जब स्कूल नहीं होते तो हम सारे बड़े हुए थे या पढ़ते थे और घर आके खेलते थे, या ग्राउंडे नहीं है। तो 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक हर तहसील के अंदर एक स्पोर्ट्स की अच्छी बड़ी फैसिलिटी हो, ग्राउंड हो खैबर पख्तूनख्वा की हर तहसील में, और अगले साल हर यूनियन काउंसिल में, इस साल तहसील तक, अगले साल यूनियन काउंसिल तक। और दूसरी चीज़ कि हमने यहाँ 7 डिवीजन्स हैं, 7 की 7 डिवीजन और 8वीं फाटा
ہم اس سارے سے جو ٹیلنٹ ہے، جو بھی نوجوان انڈر 17 ہیں، ان کو ساروں کو یہاں بلائیں سینٹرز میں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں. ادھر ہم نے کوچز دیے ہیں جو ان میں ٹیلنٹ میں سے دیکھیں، پھر ایک ٹیم سلیکٹ ہو 8 ڈویژنز کی، پھر ان کا میچز ہو، اس میں سے پھر ہم جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ اوپر لے کے آئیں. میں خود ایک ایسی ٹیلنٹ ہنٹ میں آیا تھا جب میں 16 سال کا تھا. یونیورسٹی گراؤنڈ تھی لاہور کے اندر جدھر میں گیا اور شاہد افریدی، میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کی تھی 20 سال پہلے، شاہد افریدی اس ٹیلنٹ ہنٹ سے آئے اور آج لے کے آئے شاہد افریدی کو اور آج لے کے آئے اس لیے کیونکہ وہ ایک نوجوان کی انسپریشن ہے. تو میں چاہتا تھا کہ یوتھ اور انسپائر ہو. اور یہاں حالات اتنے برے ہیں، سارا وقت بیچارے بچے دیکھتے ہیں جنگ ہے، وہ مر رہا ہے، یہ ہو گیا وہ، تو لوگ نہ کوئی سپورٹس کی ٹیم آتی ہے، نہ یا کچھ انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں آتی ہے. تو ان کا اور اتنا شوق ہے لوگوں کو سپورٹس کا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان کو انسپائر کیا جائے. کرکٹ کو ریوائیو کر لیں گے پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہماری ٹیم دوبارہ اس پرائڈ تک پہنچ جائے جس تک آپ لے کے گئے تھے؟ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جتنا ٹیلنٹ، میں اب یہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، میں جب سیاست میں نہیں تھا بھی میں یہ کہتا تھا، پاکستان میں جتنا سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے دنیا میں اتنا ٹیلنٹ کہیں نہیں، اور خاص طور پہ کرکٹ کا. جو نیچرل ٹیلنٹ یہاں سے نکلا دنیا میں نہیں نکلا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. ہم یہ جو پختونخوا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ ایک سسٹم لے کے آ رہا ہوں. آپ کو میں یہ ثابت کروں گا کہ 2-3 سالوں میں اس سسٹم سے بہترین ٹیلنٹ ایسا نکلے گا کہ پاکستانی ٹیم کو یہاں سے ورلڈ کپ جتائیں گے، کیونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے. پشاور سے آپ ورلڈ کپ کے لیے پختونخوا میں پورے یہاں سے ٹیلنٹ اور فاٹا سے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کیونکہ سسٹم نہیں ہے، ہمارا اتنا زیادہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ صرف سسٹم بنا کے آپ کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ٹیلنٹ کس طرح اوپر آ سکتا ہے. اچھا، یہ اس اسٹرائک کی طرف آتے ہیں جو فضائی یہاں پہ حملے شروع ہو چکے ہیں شمالی وزیرستان میں، اور اس کے بعد جو اس کا بلو بیک کرے گا وہ کہتے ہیں کہ پشاور کو زیادہ ہٹ کرے گا، اس کے بعد پنجاب کی طرف جائے گا، کراچی میں نظر آئے گا، بنو میں بہت نظر آئے گا. آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی عمران خان صاحب کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ جو 8 اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس کا بلو بیک ہوا تو آپ کے جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا، یہاں پہ پولیس کو جو نقصان پہنچے گا، FCC کو جو نقصان پہنچے گا، سیاسی آپ کی قیادت ہے اس کو جو نقصان پہنچے گا، اس کو کیسے آپ اس کو برداشت کریں گے؟ دیکھیں، پولیس کا تو اور یہاں جو ہمارے IG ہیں، میں ان کو داد دیتا ہوں، انہوں نے بڑی زبردست پولیس میں پچھلے 2 مہینے کے اندر بہت زبردست پولیس میں اصلاحات کی ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ اتنے کرپٹ پولیس والے نکالے گئے، اتنے اوپر آ گئے. یعنی ایک بڑی تیزی سے پولیس کے اندر کام ہو رہا ہے، اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو بھی ہو جائے سارا کچھ، اگر جب یہ پوری طرح اگر جنگ چھڑ گئی تو سارا اس کا بلو بیک جو کہتے ہیں، سب سے پہلے پختونخوا میں 3 طرف ہے نا فاٹا، اس کے تو سارا تو اٹیک یہاں آنا ہے. اس لیے ایک تو اپنی اندر تیاری کرنی ہے، دوسری کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے تو کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہمیں میسیجز آئی ہیں کہ کئی گروپس بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کون سا گروپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لمبی بات ہو جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی. سوسائٹی میں اس ملک میں چیز کھل رہی ہے. اگر ہمیں میسیجز آئی ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آگے بات چیت کرنے کی، لیکن اگر مجھے میسیجز آئی ہیں اس کا مطلب، اور آپ سے نہیں پہلے بھی آئی ہیں، ہمارے پاس کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے ہم آگے بات نہیں کرتے. لیکن اس کا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کئی گروپس بات کرنا چاہتے ہیں. اگر بات کرنا چاہتے ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ہم ساتھ ملا لیں اور وہ نہ ہٹ جائیں تو شاید بڑا چھوٹا سا آپریشن ہو اینڈ میں، بجائے اس کے کہ اگر ہم آپریشن کریں سب اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس کا یعنی اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا چھوٹا آپریشن اگر کرنا ہی ہے تو چھوٹا کریں، اور وہ کریں جو کہ مان نہیں رہے. لیکن اگر جو کوئی تیار بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے ان سے تو بات کریں. اچھا، جو لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا عمران خان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے، اس پہ عمران خان تھوڑا سا 1-2 قدم آگے چلنے کے لیے تیار ہے. عمران خان ہر چیز کے لیے تیار ہے. اپنے ملک کے لیے جو حالات ہیں دیکھ کے ہم تکلیف، اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اسی کو ذمہ داری دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہو اور ذمہ داری میں لے لوں اور پھر میں ڈیلیور نہ کر سکوں. یا تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ دے کہ جی ہم نہیں کر سکتے تو چلیں آپ ذمہ داری لے لیں، کیونکہ اس کے اندر فوج کا بہت اہم رول ہوگا. فوج کے علاوہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ فاٹا کے اندر ہیں، وہ سارا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے. تو کس منہ سے اگر ہم نے بات بھی کرنی ہو تو کس اتھارٹی سے بات کروں گا؟ اس لیے
میرے خیال میں کہ ایک پہلے تو اعتماد میں لیا جائے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو ابھی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں پتا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ساروں کو آن بورڈ لیا جائے. پہلے جو اے پی سی نے سب کو کہا کہ کم از کم جو بات چیت جو ڈائلاگ کے لیے ساری پارٹیز متفق تھی اس کو موقع تو پورا دیا جائے. وہ تو موقع ہی نہیں, ابھی تو بات چیت ہوئی نہیں اور لڑائی کی طرف چلے گئے. تو یہ تو ان لوگوں کی کامیابی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو. اگر وفاقی حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ کو مینڈیٹ دے دیتی ہے اور اختیارات بھی دے دیتی ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ وہ حکومت سپورٹ کرے گی آپ کو, تو آپ تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کہ اگر وہ فاٹا نیچے دے دیتے ہیں, قسم کا کوشچن ہے جاوید یہ ہو نہیں سکتا. اگر وفاقی ہوں دیکھیے ہم فوج میرے نیچے, میاں نواز شریف پاکستانی, آپ پاکستانی, طالبان پاکستانی, لیکن مجھے یہ پھر بتا دیں, مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, پرائم منسٹر بنا دیں, میں آپ کو مسئلہ حل کر کے دکھا دیتا ہوں. اور پھر اگلا سوال یہ کہ نواز شریف کا کیا کام ہے؟ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے, جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جو آئے ہیں ڈائلاگ کے نام پہ اور امن کے نام پہ, ان کا پھر کیا کام ہوا؟ نہیں, اگر آپ سے ریکویسٹ کرے وفاقی حکومت کہ عمران خان صاحب آپ کا صوبہ ہے, زیادہ متاثر ہوگا, آپ اپنا کردار ادا کریں, سارا کچھ دے دیں نا, کہ معاشیات بھی میرے ہاتھ میں دے دیں, سب کچھ میرے ہاتھ میں دے دیں, سارا کچھ مجھے کنٹرول میں دے دیں اور خود گھر بیٹھ جائے, تو پھر تو ایسے ہوتا نہیں ہے. یعنی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو میاں نواز شریف نہیں کرنا ہے. چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. جو اب میں ہو کچھ نہ اور میں آگے جا کے بات کس چیز پہ کروں اور کوئی سیبوٹاج کر سکتا ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایک ایسی ڈیفائننگ مومنٹ آ گئی ہے کہ جس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون طالبان کے ساتھ کھڑا ہے, کون اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ کی طرف ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج بھی وہ پرو طالبان ہے یا پھر وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عمران خان کا آج کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو پرو طالبان کہہ دیتے ہیں, اور جو 9 سال سے ڈو مور کہتے آئے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ, جو امریکہ, میں آپ کو بیان پڑھ کے درا دیں جنرل ایلن کا کہ جاؤ نارتھ وزیرستان میں, 3 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں امریکن بار بار کہنے کے لیے کہ وزیرستان میں پاکستانی فوج جائے. تو جو لوگ یہ پرو امریکہ کی جنگ کے حمایتی ہیں وہ پیٹریوٹک پاکستان بن جاتے ہیں. جو اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور مذاکرات جو ساری پارٹیز چاہتی ہیں ان کو طالبان کی طرف دھکیل, یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوا. یعنی اگر یہ جنگ اتنا بہتر طریقہ تھا امن لانے کا, کیونکہ سب امن ہی چاہتے ہیں نا, تو 9 سال سے کیوں نہیں امن آیا؟ یعنی امن آ جانا چاہیے تھا اب تک. تو اگر ڈائلاگ کے بغیر ہم چلے گئے اس کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ جیت ہوگی ان فورسز کی جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں یا جو ایک فورن ایجنڈا, امریکی ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں پاکستان میں. اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم آپریشن کریں گے, شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں گے, فاٹا کے دوسرے ان تمام علاقوں میں کریں گے جہاں پہ دہشت گرد ہے یا شدت پسند موجود ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کے ان تمام علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا جہاں جہاں طالبان کی انسٹالیشن ہے, تو آپ حکومت کے ساتھ دیں گے یا آپ اس وقت بھی کہیں گے کہ ہمیں مذاکرات ہی کرنا؟ میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دوں گا, جو پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری عقل یہ کہتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوچ والا آدمی وہ یہ سوچے کہ اگر ڈفرینٹ گروپس ہیں جس میں 14-15 بڑے گروپ ہیں, باقی چھوٹے گروپ ہیں, کوئی فرقہ واریت سے لڑ رہا ہے, وہ تو پنجاب کے اندر وہ گروپ بیٹھے ہیں, کراچی کے اندر علیحدہ گروپ بیٹھے ہیں, بلوچستان میں علیحدہ بیٹھے ہیں, تو میرا تو عقل یہ مجھے کہے گی کہ میں کیسے ان گروپ جو بات کر رہے ہیں ان کو دشمنوں کو کم کر دوں, اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اینڈ میں جاؤں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے نا, ہم کتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ اب یہ آپریشن ہوگا, اس کے بعد امن ہو جائے گا. ہر آپریشن کے بعد اور مشکل پڑی ہے, اور ملیٹنٹس پڑے ہیں, ایک گروپ سے 50 گروپ بن چکے ہیں. اس لیے مجھے اگر کوئی یہ کنونس کر دے پاکستان میں بہتری کس طرح آئے گی اور امن کیسے ہوگا, میں ان کے ساتھ ان کی حمایت کروں گا. اچھا, ایئر اسٹرائک سے شروع ہو چکی ہیں, آپ یہ سمجھے کہ ایک لمیٹڈ جنگ وہاں پہ شمالی وزیرستان میں ہو رہی ہے اور فوج اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے اور فضائیہ بھی کریڈٹ لے رہی ہے. آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے بغیر دوسرے پارٹیز کو اعتماد میں لیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ اس کا افیکٹ تو اب آنا شروع ہو جائے گا آپ کی طرف؟ دیکھیں, ایک طرف تو
فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا، اور ریٹیلیشن ہوئی ہے ان حملوں کے اوپر. تو یہ تو ابھی نہیں پتا کہ پوری طرح آپریشن ہو رہا ہے یا ریٹیلیشن ہے. ایک طرح تو اب ظاہر ہے فوج نے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے، جب اس کو کچھ ان کے لوگوں کو ماریں گے، اب لوگوں فوجیوں کو شہید کریں گے تو وہ آگے ریٹیلیٹ تو کریں گے. لیکن کیا یہ پلان ہے؟ کیا یہ یعنی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ آف پاکستان کے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ پتہ تو چلے کیا ہو رہا ہے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ مذاکرات ہمیشہ، کبھی بھی جنگ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے. جب سب کچھ ختم ہو جائے تب آپ جنگ کی طرف جاتے ہیں، اور ابھی تک مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے اور ہم سیدھا کہیں کہ ختم ہو گئے اور جنگ کی طرف چلے جائیں. یہ جیت ان فورسز کی ہوگی جو ہمیں دھکیل رہے ہیں اس جنگ کے اندر. اچھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت پورے پاکستان میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت ناکام ہو رہی ہے یا اس کے قدم جم رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ایکسل کر رہے ہیں اور بہتری لے آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں سب سے بڑی تو ناکامی یہ ہے کہ یہ 9واں مہینہ ہے، فوج بارڈر وہ بیٹھی ہوئی ہے قبائلی علاقے میں، نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ آپریشن ہو رہا ہے. وہ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور فوجیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے فوجی شہید ہوئے اس کے اوپر پھر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. ناکامی یہ ہے کہ کیوں نہیں کچھ کیا گیا. یعنی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر صحیح نواز شریف کو پہلے ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، فوری طور پہ خود لیڈ کرنے چاہیے تھا مذاکرات. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کے فورن ٹورز دیکھیں کتنے ہیں. کیا فورن ٹور سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے گی جب کہ ملک کے اندر یہ حالات ہیں؟ تو پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. تو اگر 9ویں مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمیع الحق صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور عمران صاحب آپ بات چیت کر لیں، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی یہ آپ جب ذمہ داری کہتے ہیں کہ عمران خان آپ کیوں نہیں کرتے، ذمہ داری میری نہیں ہے. یہ میری ذمہ داری ہوتی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پہلے مہینے کے اندر آر پار کر دینا تھا. اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی پاور ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں امیجیٹلی. لوگ بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ 9ویں مہینے میں آج ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں، ڈائلاگ بھی نہیں شروع ہوا اور لگ رہا ہے کہ آپریشن کی طرف بھی جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ کیوں. یعنی لیڈرشپ کا تو کام لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو ابھی تو وہاں تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا. اچھا شمالی وزیرستان میں ایئر اسٹرائک کے بعد وہاں سے نقل مکانی شروع ہو چکی ہے، لوگ وہاں سے بسوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیدل وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب آپ خود تصور کیجئے کہ جب وہاں سے 7-8 لاکھ لوگ وہاں سے نکلیں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ پشاور میں ہوگا. کیا آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے؟ کیا آپ نے کیمپس بنا لیے ہیں؟ آپ وہاں ان کے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ان کا میڈیکل جو ان کے اسسٹنس دیں گے وہ کیسے دیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا، فیصلہ کیا؟ 3 لاکھ لوگ بستے ہیں نارتھ وزیرستان میں، 3.5 لاکھ، اور ہمیں خوف ہے. ابھی بنو میں بہت ہیوی لوڈ آ رہا ہے اور ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا ہم نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت آگے وہاں پہلے سے ہی نقل مکانی ہوئی ہے. یہاں تو آگے سارے خیبر ایجنسی سے ابھی تک لوگ یہاں نقل مکانی کر کے IDPs ہیں. تو اس سے اور زیادہ آگے صوبے کے اوپر اور پریشر پڑے گا. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے. میں پرویز صاحب سے ابھی پوچھ لیتا ہوں اگر آپ اجازت. پرویز صاحب یہ بتائیے، یہ جو 3-3.5 لاکھ لوگ، یا وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ 8 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سے آ سکتے ہیں، جب وہ آئیں گے، بنو میں آئیں گے، پشاور میں آئیں گے اور مردان میں آئیں گے، تو آپ ان کے لیے کیا آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے؟ بالکل، ہم نے بندوبست شروع کر دیا، اور جو کل تک رپورٹس تھی تقریباً 7-8 ہزار لوگ بنو پہنچ چکے ہیں اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے ٹینٹس اور کھانا سب بندوبست انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہے، اور جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے ہم ان کے لیے بندوبست کرتے جائیں گے. تو یہ وفاقی حکومت سے آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ان کو خط نہیں لکھا کہ آپ، کیونکہ یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، لیکن مسائل آپ کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، تو وفاقی حکومت مدد کرے آپ کی؟ یہ جتنا اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یہ جوائنٹلی وفاق اور صوبے کرتی ہے، اور چونکہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، کئی سالوں سے جاری ہے، اور ہم ہر وقت اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا صوبہ، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر جنگ کے حالات ہیں اور جنگ کے حالات میں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اچھا پرویز صاحب، آپ کی طرف سے ایک پچھلے دنوں اعتراض آیا تھا کہ آپ نے وفاقی حکومت کو خط لکھے گیا، پرائم منسٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو ٹائم نہیں دیا. کیوں نہیں ٹائم دے رہی وفاقی حکومت آپ کو؟ یہ آج خوشی کا دن ہے کہ ایک خط ہم نے لکھا جب انہوں نے پیسکو کی بات کی کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، انہوں نے کوئی خط ہمیں نہیں لکھا، اخباروں میں آ گیا. پھر ہم نے ایک خط ان کو لکھا کہ ہمیں اس طریقے سے اگر الیکٹریسٹی ہمارے حوالے کرتے ہو تو ہم تیار بیٹھے. پھر میں نے اس سے پہلے خط لکھا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے صوبے کے مسئلے ہیں. زبانی بھی میں نے بات کی. تو آج خوشی کا دن ہے کہ منگل کے روز 11 بجے
انہوں نے آخرکار 3 مہینے کے بعد ٹائم دے دی اور انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی اور صوبے کے مسئلوں پر تفصیلاً ان سے بات ہوگی. بجلی پہ ہوگی یا اوورال پورے صوبے؟ بجلی کی بھی ہوگی اور بھی ہمارے دہشت گردی پر بھی ہوگی, ہمارے پولیس کے مسئلے ہیں اس پر بھی ہوگی, ہمارے کچھ آفیسرز کی ہمیں کمی ہے اس پر بھی ہوگی. تو ہم مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں, ان سے ملاقات کریں گے. وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ صوبہ سرحد میں بجلی چوری بہت ہوتی ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی چور ہیں. وہ آپ کے وزیروں کے نام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 90% 92% 96% ایسے ہے جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور بجلی کے بلز نہیں آ رہے. تو آپ بل کلیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت کا یہ اعتراض درست ہے؟ دیکھیں, مجھے افسوس ہے کہ دہشت گردی وہ نہیں ختم کر سکتے ہیں اور ہمارے گلے ڈالنا چاہتے ہیں. وابڈا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چوری پکڑیں, وہ بھی ہمارے گلے ڈال رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ان سے ہو رہی ہے, وہ بھی ہمارے گلے ڈال رہی ہے. تو ہم نے تو ان کو پولیس پرووائڈ کیا ہے, ہم نے ان کو میجسٹریٹ پرووائڈ کیے. میں آج بھی دعوت دیتا ہوں کہ وابڈا ایمرجنسی میں کل سے سٹارٹ کرے کنڈے اتارنے. جو ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارے ورکرز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمارے ایم پی ساتھ کھڑے ہوں گے. جب وہ آتے ہی نہیں, جب وابڈا خود چور ہے, جب وابڈا خود لائنیں لگاتی ہے, کنڈے لگاتی ہے اور خود کام کرنے کو نہیں تیار, وہ نااہل ہے. وابڈے کے جو عہدیدار ہے وہ نااہل ہے, وابڈے کے جو وزراء ہے وہ نااہل ہے. ان کو کام کرنا. جب ہم اپنے صوبے میں ہم پٹواری کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ان کی رشوت بند کر سکتے ہیں, جب ہم پولیس میں رشوت کم کر سکتے ہیں, جب ہم رشوت اور کمیشن بند کر سکتے ہیں, تو یہ وابڈا کیا چیز ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن کام انہوں نے کرنا ہے اور مدد ہم نے کرنی. جب انہوں نے کام ہی نہیں کرنا, ہماری پولیس بیٹھی ہوئی ہے. کل آئے اور میں خود ساتھ جانے کو تیار ہوں کنڈے اتارنے کی. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں یہ گارنٹی دے کہ کسی کی جان نہیں جائے گی, جو وابڈا کے ورکرز ہیں ان کو تھریٹ نہیں کیا جائے گا, تو تبھی جا کے کلیکشن ہو سکتے. دیکھیں گا, اگر ان کو اتنا ڈر ہے تو پھر میری سمجھ سے باہر ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وار ہے, ہم اتنے رضاکار بنا رہے ہیں اس کے لیے, بچوں کے لیے. تو کیا ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ آ کے اس جنگ کے اندر ان کو یہ کام کرنا چاہیے؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہاں پر لوگ بندوقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, یار ہمارے ایم پیز پروٹیکٹ کرتے, کوئی ایم پی پروٹیکٹ نہیں کرتا. اگر کہیں ایک حادثہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صوبے میں ساری گڑبڑ ہے. اگر حساب کیا جائے تو ٹھیک ہے, ادھر ہمارے ساتھ فاٹا کا بھی گنا جاتا ہے چوری نہیں لائن. اور چور کون ہے؟ چور وابڈا ہے. اگر وابڈا ٹھیک ہو جائے اور یہ سخت ہو جائے اور ان کو تنقید کرے کہ آپ نے رشوت اور گن نہیں کرنا, تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہمارا سارا صوبہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو وابڈا کون سی ایسی بڑی چیز ہے. لیکن ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں, انہوں نے جھوٹ بولنا ہی ہے. ان کا پروگرام ہے لوگوں کو دھوکہ دینا, لوگوں کو ٹھرخانا. تو میں کہتا ہوں میدان میں ہوں, ہم ساتھ کھڑے, میں ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, میں کیمپین میں ان کا ساتھ دیتا ہوں. خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں آفر کی تھی کہ اگر بجلی کی ڈسٹریبیوشن آپ کے حوالے کر دی جائے تو آپ جو صوبہ سرحد ہے اس میں خیبر پختونخوا میں آپ کلیکشن کر سکتے ہیں اور یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آج بھی آپ قائم ہیں کیونکہ ان کا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم نے آپ کو اجازت دی تو آپ بیک آؤٹ کر گئے ہو. یہ ایم پی ہیں, انہوں نے ان کے علاقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وابڈا بجلی چوری کر, وہ ان کے لوگ بجلی بیچتے ہیں, کیش پہ بیچتے ہیں, یعنی کرپشن میں ملوث ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم چلا سکتے, یعنی ہم چوری نہیں روک سکتے, ہم نے ان کو دعوت دیا پوری کیلکولیشنز کر کے آپ ساری بجلی اس صوبے کی ہمارے حوالے کریں, ہم آپ کو سستی بجلی پروڈیوس کریں گے اور سستی بجلی بیچیں گے اور چوری ختم کر کے دکھائیں گے. اچھا, آپ کے علاقے سے چوری ہوتی ہے؟ علائی خانہ زرخوانی ایم پی اے پی کے چیف پشاور. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیش پر وہاں پر بجلی بیچتے ہیں. کیش پر بجلی بیچتے ہیں, گھر سے 3000 روپے لیتے ہیں اور فیکٹری سے جو ہیں وہ 25000 روپے لیتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ جب الیکشن میں کے 15ویں دن میں گیا ہوں, چیف صاحب کے ساتھ میں بیٹھ گیا ہوں اور میں نے پورا پلان ان کو دیا اور 2 پیجز ایگریمنٹ ہے میرے پاس. فیسکو جی ہاں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگایا ہوا وہ چیف. نام کیا ان کا؟ ہاں جی بالکل, وہ بیچارہ جی مولانا نام بتائیے, پورا نام بتائیے. طارق سدوزئی نام ہے اس کا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو لگائے ہوئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے, لیکن وہ بالکل اس کو ہٹا ہی نہیں سکتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو کہ وہ ہٹا نہیں سکتے. اور دوسری بات عابد, اور آپ کا کہنا ہے کہ چیف صاحب یا ان کے اہلکار ہر گھر سے 3000 روپے کلیکٹ کرتے ہیں اور فیکٹری سے 25000 روپے روزانہ کا یہ
या महीने का? मंथली बेसिस पर लेते हैं और बिजली फ्री देते हैं उनको? बिल्कुल जी, और एक मैंने बंदा भी दिखाया कि ये बंदा आपका जो है ये 13 लाख रुपए मंथली लेके जाता है अपने घर में। दूसरे का कौन लेके जाता है 13 लाख रुपए? बताइए 13 लाख रुपए कौन लेके? वो यूनियन का प्रेसिडेंट बताइए। उसका नाम है नूर अमर का ऐसा नाम है उसका। मैं तैयार हूँ ना जी, मैं हमारे बड़े बैठे हुए सारे खड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं लगा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो मेरे पास 2 पेज का एग्रीमेंट है उनका, और वो आ जाए ना। हम तो देखे, हम खान साहब के सिपाही हैं, हम हक पे जान भी देने की तैयार है, लेकिन जो गलत बात है वो हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीटर की बात वो नहीं लगा रहे हैं जी। अभी मुझे उन्होंने 3 महीनों में उन्होंने मुझे 7 मीटर दिए हैं, वो मेरे साथ हुजरे में पड़े हुए हैं, मैं आपके प्रोग्राम में लाने की तैयार। उसके साथ केबल नहीं है। वो मैंने कहा कि यार चीफ साहब को मैंने कहा कि आप केबल क्यों नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आबिद शेर अली नहीं दे रहा है। तो अब आप बताएं वो केबल चोर हो गया या मैं चोर हूँ? आबिद शेर अली साहब से मेरी दरख्वास्त है इस कैमरे के जरिए कि क्योंकि ये सामने खड़े हैं आबिद शेर अली साहब, और उनका ये दावा है कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो हर घर से 3,000 रुपए कलेक्ट कराते हैं महीने के, और 25,000 रुपए वो फैक्ट्रियों से लेते हैं, और बिजली चोरी करवाते हैं। बाकी सारी चीजें भी आपके सामने पर 13,000 रुपए मीटर भी नहीं बताते। अब क्योंकि ये सामने आपके मौजूद हैं, तो मेरी आबिद शेर अली साहब से दरख्वास्त है कि इनसे राब्ता करके आप अपना मसला हल करें, क्योंकि एक गवाह तो आपके सामने मौजूद है जी। सर ऐसा है कि पहले तो उनको इलाज की जरूरत है आबिद शेर अली को, साफ जो बात है, क्योंकि एक यूनियन काउंसिल में मैं अभी इधर खड़ा हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि हर यूनियन काउंसिल में मेरे पीके में आबिद शेर अली साहब वैसे काम बहुत कर रहे हैं, मैं वैसे वो गलत काम कर रहे हैं सर, कोशिश तार चोरी कर रहे हैं, कोशिश उनकी बिल्कुल बहुत गलत काम कर रहे हैं सर, वो तार चोरी कर रहे हैं सर। मैं सामने आपको खड़ा हूं जी, मैं सब पाकिस्तान के सामने मैं इकरार करता हूं, अगर मुझ पे चोरी साबित हो गई तो बिल्कुल मैं ये हर तरह के उसके लिए तैयार हूं। असल मसला सर ये है कि जो एग्रीमेंट इन्होंने हमारे साथ की है उस एग्रीमेंट पर क्यों नहीं आते हैं ये, वो आएंगे तब जो है हम एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट सर उसमें मैंने जो इनके साथ एग्रीमेंट किया है 50% पर मीटर नहीं प्रोवाइड करते हो, कहते हैं कि कुंडे, इसका मतलब है बिजली भी नहीं देना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि मीटर प्रोवाइड करो, हम गारंटी लेते हैं कि ये मीटर प्रोवाइड करे, और हम वहाँ पर वफाकी हुकूमत और पानी और बिजली की वफाकी वजारत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के मीटर प्रोवाइड नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि सर कि जिस PK10 के जिस ग्रेड स्टेशन के ऊपर आपने वैसे इस प्रोग्राम को आबिद शेर अली वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बना दी। स्टेशन के ऊपर उन्होंने इतराज लगाया कि 1.5 अरब की उसके अंदर चोरी है। इस महीने उस ग्रिड स्टेशन के लॉसेस -33% है, यानी माइनस भी पॉसिबल है कि बिजली जो ग्रिड स्टेशन को दी गई है वो कोई 3 लाख यूनिट्स है, और जो उस ग्रिड स्टेशन से बिजली निकली है वो 5,20,000 कोई यूनिट्स है। कोई लगता है कि उसके अंदर जनरेटर्स लगे हुए थे। आज इस महीने का रिकॉर्ड चेक करें कि 16 ग्रिड स्टेशन वो है जहां से फाटा को बिजली जाती है, मुश्तरका है। 16 ग्रिड स्टेशन में से हर महीने 4 ग्रिड स्टेशन के ऊपर एक्स्ट्रा यूनिट्स डाल के मैं चैलेंज करता हूं आबिद शेर अली ये बता दें कि मतनी ग्रिड स्टेशन में -33 लाइन लॉसेस कहां से पॉसिबल है? और मैं आपके रज़ाकारों में फंस गया हूं। आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऑन रिकॉर्ड इस महीने का चेक करें कि -33 कैसे मुमकिन है। खान साहब आपसे आखिरी सवाल, स्टेट और तालिबान इन दोनों में से आपने एक का फैसला करना है, किसके साथ हैं आप? स्टेट के साथ, पाकिस्तान के साथ। देखिए पाकिस्तान की जो बेहतरी होगी आपको बताएं कि मैं अपना कह सकता हूं, कितने और लीडर कह सकते हैं पाकिस्तान में जिनका जीना मरना सारी जायदाद 1-1 रुपया पाकिस्तान में है, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, शायद उनको इतनी परवाह ना हो इस मुल्क की जितनी हमारी तरह के लोगों की है जिनका कुछ बाहर नहीं है। यानी देखें जो पाकिस्तान की बेहतरी हम उसके साथ हैं। पाकिस्तान की बेहतरी अमन में है। अमन कैसे लेके आना है, ये इसके ऊपर क्या डायलॉग से अमन आना है या क्या ऑपरेशन से अमन आना है, ये सिर्फ डिबेट है। डायलॉग से सारी पार्टीज फैसला किया 9 सितंबर को, सब पार्टीज ने
इलेक्टेड पार्टीज की लीडरशिप ने कि डायलॉग से अमन आए। डायलॉग हुआ ही नहीं है। अब मिलिट्री ऑपरेशंस हम 9 साल से कर रहे हैं, 10वां साल है। अगर मुझे कोई कन्विंस कर दे, अगर मुझे पाकिस्तान की बेहतरी मिलिट्री ऑपरेशन में और 2-3 महीने के बाद अमन आ जाएगा, मैं भी कह दूंगा मिलिट्री ऑपरेशन है। लेकिन 9 साल में तो नहीं हुआ, बल्कि यानी गारंटी चाहिए आपको। नहीं, हमें कन्विंस, हमें गारंटी भी ना करे, मुझे दलील दे के बता दे कि अगर ये कदम उठाएं तो अमन आ जाए, हम उसके साथ हैं, चाहे वो डायलॉग से हो। और अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, जो मैं अब तक 9 साल में तो अमन नहीं आया, बल्कि 1 से 50 ग्रुप बन गए हैं। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन खान साहब ये बताइए कि क्या एक नई एपीसी होनी चाहिए? आप ये समझते हैं कि एक नई एपीसी हो और उस एपीसी में बैठ के तमाम सियासी जमातें मिलकर एक दूसरा फैसला करें? देखिए, एक एपीसी का फैसला हुआ, डायलॉग नहीं हुआ। सबने फैसला किया डायलॉग का, वो नहीं हुआ। ये चौथी एपीसी थी, 3 पहली में भी डायलॉग का फैसला हुआ था। पहली 2011 में एपीसी ने डायलॉग का फैसला किया था, किसी पे अमल नहीं हुआ। और लगता है ऐसे है कि बाहर से कुव्वतें चाहती नहीं है कि अमन हो। लेकिन आज जब डायलॉग शुरू होने लगा तो किसने आके ड्रोन मार के डायलॉग को ख़त्म किया? हुकूमत की, इंटीरियर मिनिस्टर की खुद स्टेटमेंट है कि डायलॉग को ड्रोन किया गया। तो अमेरिका ने किया, क्यों किया? अब जाहिर है कि वो चाहते नहीं हैं यहाँ अमन हो, जब तक वो उनकी फोर्सेस नहीं निकलती। तो पाकिस्तान की बेहतरी किस में है? क्या हम उनके लिए इस्तेमाल हो, जो हो रहे हैं कि वो एक टिश्यू पेपर की तरह, और वो बड़े खुश हैं। जब स्वात ऑपरेशन भी है वो बड़े खुश हुए, अब ये भी ऑपरेशन है, बड़े खुश हैं। क्या उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, या कोई और तरीका है कि हम बजाय अपनी फ़ौज वहाँ फंसे और वहाँ ये 3 लाख 4 लाख लोग वहाँ से मुतासर हों, वो IDPs आएँ, पहले ही बैठे हुए हैं, इसका फिर क्या नतीजा क्या निकले ये भी पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा। जब आखिरी दफ़ा APC थी तो उसमें ये इंकशाफ हो कि सिर्फ 40% इस ऑपरेशन के, नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के कामयाब की चांसेस है। तो 60% अगर कामयाब नहीं होता फिर क्या करेंगे? लेकिन आप मिलिट्री ऑपरेशन तो आखिरी चीज़ है, आप कर सकते हैं। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो लेकिन अगर मिलिट्री ऑपरेशन फेल हो गया तो क्या करेंगे? नेटो सप्लाई कब तक बंद रहेगी पेशावर में? वो तो हमें जिस दिन वो कह दें कि ड्रोन अटैक बंद करेंगे, हम खोल देंगे नेटो सप्लाई। और जब तक नहीं कहते ये जारी रहेगी? वो तो हम कैसे खोल सकते हैं? देखिए ना, उसका सारा जो ड्रोन है, पहले तो ये सारी APCs का फैसला, पार्लियामेंट का, पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट का भी ये फैसला है, पिछली पार्लियामेंट का भी ये फैसला है, और इस पार्लियामेंट में सब लोग बैठे हुए थे, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी, ANP, सब ने फैसला किया था कि जब तक ये ड्रोन अटैक बंद नहीं करेंगे हम नेटो सप्लाई नहीं खोलेंगे। तो हम तो उस पर अमल कर रहे हैं। फौज की रिटेलिएशन, जब फौज के ऊपर हमला होता है और उसके लोग शहीद हो जाते हैं, तो उसके बाद जो रिटेलिएशन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हो रही है या जो तालिबान के ठिकानों के ऊपर हो रही है, आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए ना, ये अब फौज के जब ज़ाहिर है, मैं CMH में भी गया हूँ, लोग बेचारे जो शहीद हुए हैं और जो बच भी जाते हैं, जिनकी इंजरीज हैं, जाहिर है जब उनके ऊपर अटैक होगा तो वो रिटेलिएट तो करेंगे। लेकिन बात यह कि ये स्टेज आई क्यों? क्योंकि अभी तो हम ना तीतर है ना बटेर है, ना हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना डायलॉग कर रहे हैं। असूलन तो डायलॉग अगर शुरू में हो जाता तो हमें पता चल जाता कौन से लोग हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं और कौन नहीं तैयार। तो फिर तो फौज के लिए भी आसान हो जाता। अब वो कुछ भी नहीं है, ना बैठे हुए हैं वहाँ, अटैक होता है, फिर वो रिटेलिएट करते हैं। आखिरी सवाल खान साहब आपसे, क्योंकि मैं पेशावर में सारा दिन आपके साथ रहा हूँ, बगैर सिक्योरिटी के आप कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी आपने नहीं पहनी हुई, डर नहीं लगता आपको? डर की स्टेज निकल गई और इन्होंने भी नहीं पहनी हुई। ओके, तो डर नहीं लगता आपको? डर जब जाना है तो अल्लाह का फैसला है, या तो आप कुरान में मानते हैं या नहीं मानते, जब कोई नहीं रोक सकता, ना 1 घंटा आगे, 1 मिनट आगे, ना 1 मिनट पीछे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खासा मैं आपका बहुत मशकूर है। इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब थे मेरे साथ पेशावर में। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे।